شہر بابل کی ایک بدکار عورت مر گئی تو اس کے گھر والوں نے اسے دفن تک نہ کیا بلکہ اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، میری ایک کنیز کی لاش کوڑے پر پڑی ہے، اسے غسل دلاؤ اور عزت کے ساتھ دفناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور شہر بابل میں داخل ہوئے۔ تلاش کرتے کرتے ایک جگہ دیکھا کہ کوڑے کے ڈھیر پر ایک لاش پڑی ہے اور اس کے ارد گرد 4 کتے رکھوالی کر رہے ہیں تاکہ کوئی درندہ لاش کو پامال نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر کا پتہ پوچھا اور لوگوں سے کہا کہ لاش کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ عورت کے گھر والوں نے کہا کہ ہم اس لاش کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یہ ایک بدکار عورت تھی جس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں گزاری۔ پورے شہر میں سب نے لاش کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ لاش اٹھانے میں میری مدد کرو۔ دونوں نبیوں نے لاش کو اٹھایا۔ پھر جب غسل دینے کی باری آئی تو شہر کی کوئی عورت بھی اس کو غسل دینے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ یہ دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور بہن کو حکم دیا کہ اس عورت کو غسل دو۔ غسل کے بعد اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد سے اس عورت کو دفنایا۔ دفنانے کے بعد جیسے ہی آپ واپس آ رہے تھے، شہر کے لوگوں نے آپ سے کہا کہ اے موسیٰ، اس بدکار عورت کو اتنی عزت کیوں دی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، اے شہر کے لوگوں، مجھے جو اللہ نے حکم دیا میں نے اس حکم کو پورا کیا۔ اب اگلی بار جب کوہ طور پر جاؤں گا تو تمہارے اس سوال کا جواب ضرور لاؤں گا۔ یہ سن کر لوگ واپس چلے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کے لوگ میرے سے اس عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اسے اتنی عزت سے کیوں دفنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ عورت واقعی بدکار تھی اور اس کی ساری زندگی بدکاری میں گزری، لیکن ایک دفعہ یہ ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں ایک کتا پیاس کی شدت سے مر رہا تھا۔ اس نے پانی کے کنویں سے اپنے کپڑے گیلے کیے اور کتے کے منہ میں نچوڑ دیے۔ پیاسے کتے کے منہ میں جب پانی آیا اور اس کے جسم میں جان آ گئی تو مجھے عورت کی یہ رحم دلی بہت پسند آئی اور میں نے موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لو تاکہ آئندہ کوئی بدکاری نہ کر سکے، اور میں نے اسے وہیں پر معاف کر دیا۔